یعنی جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کا اجر و ثواب ایک طرف اور باقی 1000 مہینوں کی عبادتوں کا اجر و ثواب ایک طرف، یعنی 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت کا اجر و ثواب ایک طرف۔ اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو عطا فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنا پر نہیں چلایا، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی اور پھر انسانوں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو عام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور پیغمبروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے محبوب حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر ان چاروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں، انسانوں میں، پیغمبروں میں فرق رکھا ہے، اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خطوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو باقی تمام جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر مساجد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان تینوں مسجدوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کو فضیلت عطا فرمائی، اور اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر نیکی جو مسجد حرام میں کی جائے اس کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعہ کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان میں نیکی کا اجر و ثواب ایک طرف اور باقی مہینوں میں نیکی کا اجر و ثواب ایک طرف۔ اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینوں کے عشرے جو ہیں انہیں بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کو باقی دونوں عشروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آخری عشرے میں نیکی کرنے کا ثواب پہلے دونوں عشروں میں سے زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہلے دونوں عشروں کی بنسبت آخری عشرے میں زیادہ عبادات کیا کرتے تھے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہبند کس لیا کرتے تھے، یعنی عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ ان 10 راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی ہے کہ جو تمام رمضان کی راتوں پر افضل ہے اور تمام سال کی راتوں پر افضل ہے، اور اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام لیلۃ القدر، یعنی عظمتوں اور شان والی رات۔ اور یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ اس کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کا اجر و ثواب ایک طرف اور باقی 1000 مہینوں کی عبادتوں کا اجر و ثواب ایک طرف، یعنی 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت کا اجر و ثواب ایک طرف۔ اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو عطا فرمائی، تو پھر ہمیں اس رات کو عبادت کرنی چاہیے نا۔ اور اس رات کا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر اسے تلاش بھی کرنا چاہیے آخری 10 طاق راتوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس رات کو متعین کیوں نہیں کیا گیا؟ تو علماء نے اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کر دیا جاتا اور پھر کوئی اسے ضائع کرتا اور پھر کوئی سو کر اسے گزار دیتا یا محلے میں کرکٹ کھیل کر اسے گزار دیتا یا پھر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے اس رات کو ضائع کر دیتا یا پھر دوستوں کے ساتھ فحش قسم کی گفتگو کرتے ہوئے اس رات کو ضائع کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت تام ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے کہ جب تجھے پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے تو نے اس رات کو عبادت کیوں نہیں کی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے تجھے تو پتہ تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، پھر تو نے اس رات میں عبادت کیوں نہیں کی؟ پھر تو نے کھیل کود میں سے ضائع کیوں کیا؟ پھر تو نے فلمیں ڈرامے دے کر اس کو ضائع کیوں کیا؟ پھر تو نے اس میں عبادت کیوں نہیں کی؟ یعنی اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا اور اس کو مطلقاً رکھا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اب ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مرض یہ ہے کہ ہم نے تمام رات مسجد میں محافلیں کروانی ہیں اور بیانات کو سننا ہے اور نعتیں سننی ہیں، نہ نوافل پڑھنے ہیں نہ قرآن مجید پڑھنا ہے، جبکہ یہ طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرتوں سے نہیں ملتا۔ یہ تو وہ طریقہ ہے جو بندوں کو عبادات سے غافل کر دیتا ہے۔ بیانات ہونے چاہیے، نعتیں ہونی چاہیے، لیکن آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بس، اس کے بعد لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، ان کو نوافل پڑھنے دینے چاہیے، ان کو ذکر اذکار کرنے کا موقع دینا چاہیے، ان کو تسبیحات پڑھنے کا موقع دینا چاہیے۔ اور پھر گھر میں نفل پڑھنا مسجد میں نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر بندہ تلاوت قرآن مجید کرے، ذکر اذکار کرے، اور پھر مسلسل نہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بند ہو جائے اور نیند سے آپ کی حالت خراب ہو جائے، یہ بھی بات ٹھیک نہیں۔ کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی دیر عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو۔ اور ایک اصل عبادت گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں سکھائی ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو سراپا معافی ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ تم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ظاہر ہے جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو اسی بیس پہ مانگتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ عمل نہیں کروں گا، اور ظاہر ہے کہ جس جرم سے ہم معافی مانگ رہے ہیں اسی بیس پر مانگ رہے ہیں کہ آئندہ ہم وہ عمل نہیں کریں گے، آئندہ اس عمل کو چھوڑ دینے کا ہم عہد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں لیکن آئندہ نہ کرنا۔ اگر آپ پھر یہ کہیں کہ میں آئندہ بھی کروں گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ معافی نہیں ہے، تو پھر مذاق ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو دعا سکھا رہے ہیں اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے لیلۃ القدر میں، اور دعائیں بھی مانگنی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہے۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، دوسروں کا حق کھاتے ہیں، اور پھر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر دوسروں کا حق کھانا، دوسروں پر ظلم کرنا، ناپ توڑ میں کمی کرنا، جھوٹ بولنا، تو اس بات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم نے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو، یعنی توبۃ نصوح کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔